اس کی روشنی میں آپ کو تو موضوع معلوم ہی ہے کہ عورتوں کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ آج اپنے معاشرے کے اوپر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو جو مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عورتوں نے ان مقام کو بہت کم سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ انیائی کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ عورتوں کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی مردوں کے ساتھ مل کر کے چلنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جیسے مرد کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی کریں۔ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے بھی کہیں کہیں پہ لگتے ہیں۔ تو حالات اتنے برے ہیں کہ آج اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، عورت کا معنی ہی ہوتا پردہ، چھپا کر کے رکھنے کی جگہ، اور جو پردہ میں ہونا چاہیے وہ آج پردہ میں نہیں بلکہ وہ بے پردہ ہو چکی ہے۔ اور آپ سوشل میڈیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ آپ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں، بابو ادھر آؤ تو، آپ بخوبی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہے کہ عورتیں کس طریقے سے اپنے آپ کو غیروں کے لیے تیار کر رہی ہے، ارتداد کا شکار کس طریقے سے ہو رہی ہے، مسلم لڑکیاں کفار کے چنگل میں کس طریقے سے جا رہی ہے، اس کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے معلوم ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کو نہیں جانا ہے۔ صرف اسلام مسلمانوں کو دیکھ کر کے سمجھ گیا یہی اسلام ہے، عورتوں کو دیکھ کر کے سمجھ گیا یہی اسلام ہے۔ اصل میں اس نے اسلام کی کتابوں کو پڑھا نہیں، اسلامک لیکچرز کو سنا نہیں، علماء سے جڑا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ سب پرابلمس آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، عورت کا مقام اتنا زیادہ اسلام نے دیا ہے، اتنا زیادہ مقام دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہو، ماں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت ماں ہو تو ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی اکرم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے میری زندگی میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، کن کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ امام کائنات نے ایسے موقع پہ آپ نے جواب دیا تھا، فرمایا تھا امو کا، تمہاری ماں کے ساتھ تم اچھا سے سلوک کرو، حسن سلوک کرو، وہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پھر سوال کہ اللہ کے نبی اور آگے بتائیے اس کے بعد پھر کون؟ ثم ایون، امام کائنات نے پھر جواب دیا امو کا۔ پھر اس نے پوچھا ثم ایون، پھر کون؟ امام کائنات نے تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ امو کا، کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ امام کائنات نے ماں کا مقام بتایا کہ تمہاری ماں تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ مقام کے لائق ہے۔ تم اپنی ماں کا دل کبھی بھی مت دکھانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ یہاں تک کہ قرآن نے اتنا بھی ذکر کیا ہے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ماں وہ ہوا کرتی ہے جب وہ بوڑھی ہو جائے، ماں باپ دونوں میں سے کوئی بوڑھے ہو جائے، اُفِّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ماں باپ کے ساتھ تم کبھی بھی زبان سے چیخ کر کے باتیں کرنے کی کوشش مت کرو، ان سے جھڑک کر کے باتیں مت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، مقام یہ بتایا ماں کا، اسلام نے یہ مقام بتایا جب عورت بوڑھی ہو جائے، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ان کے ساتھ تم بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کیا کرو۔ اور اتنا بتایا اگر تمہاری ماں دنیا میں ہے
تب بھی اس کے لیے دعا کیا کرو، نہیں ہے تب بھی اس کے لیے دعا کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا مانگو کہ اللہ جس طریقے سے میری ماں نے اور میرے باپ نے میری زندگی میں، میرے بچپن میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اسی طریقے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم فرما، دنیا میں بھی رحم فرما، مرنے کے بعد بھی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ یہ اسلام نے عورت کا مقام دیا ہے۔ اگر ماں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، ایک صحابی آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی میدان جہاد کے اندر جانا ہے، اللہ کے نبی جہاد کرنے کی اجازت مجھے دے دیجئے۔ امام کائنات نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں، اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے جواب دیا ان الجنت تحت رجلها، یا کہیں فرمایا ان الجنت تحت اقدامها، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر تمہیں یہی جنت مل جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، اگر ماں ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ غیروں کے یہاں دیکھیے، جب بوڑھی ہو جائے، اولڈ ہو جائے، تو اس کے لیے ایسے ہاؤس، ایسے مکان بنائے جاتے ہیں جہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے دوسرے کے سہارے، اولڈ ہاؤس غیروں کے اندر دیکھیے۔ لیکن اسلام کے اندر نہیں، یہ ہے عورت کا مقام۔ اگر وہی عورت بیوی ہو، وہی عورت بیوی ہو تو اسلام نے یہ مقام دیا ہے اذا طعمت تطعمها، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ عورت اگر تمہاری بیوی ہو تو تمہارے لیے وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتٍ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ عورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سکون بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محترم ناظرین، غور کرو، عورت اس کا مقام اسلام نے یہ دیا ہے کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہاری بیوی اگر ہے تو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج اس کو کون جان رہا ہے؟ آج تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جہیز کے نام پہ اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ مقام عورتوں کو دے رکھا ہے۔ بیٹی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس دو بیٹی ہو اور دونوں کی تم نے صحیح پرورش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عورت تمہیں جہنم سے، یہی لڑکیاں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مقام اسلام نے بتایا ہے، یعنی اسلام میں عورت کی قیمت بہت زیادہ ہے، ویلو بہت زیادہ ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بتاؤ، آپ کے گاؤں، آپ کے گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو باہر نہیں پھینکی جاتی ہے، اس کو بڑا سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے۔ موبائل ہے، آپ سمجھ لو موبائل ہے، اور موبائل کو آپ اگر بہت سستی موبائل ہے تو آپ یوں ہی کہیں رہنے دیتے ہو، جیب میں رکھ لیتے ہو، اس کی زیادہ حفاظت نہیں کرتے ہو۔ 5-10 ہزار کا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہی موبائل لاکھ روپے کا ہو، 2 لاکھ کا ہو تو اس کا کور بھی 5-10 ہزار کا لگاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی اس سے بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عورت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ آج تو معاملہ بہت الٹا ہو گیا ہے، آج ہمارے یہاں کھڑکیوں میں تو پردہ لگتا ہے، ہمارے یہاں تکیے میں تو پردہ لگتا ہے، ہمارے یہاں گھروں پہ تو پردہ لگایا جاتا ہے، ٹی وی کے اوپر تو پردہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر جس کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کے اوپر جو پردہ ہونا چاہیے، آج ہمارے سماج کی لڑکیوں کے اوپر پردہ نہیں لگایا جا رہا ہے۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے دوسروں کے نظروں کی خوشی بننے کا ذریعہ بن رہی ہے، دوسروں کو لبھانے کے لیے، اپنے خوبصورتی دکھانے کے لیے بازاروں میں جا کر کے گھومتی ہے، اور سوشل
میڈیا پہ اپنی ویڈیو وائرل کر کے چھوڑتی ہے ڈانس کر کے. یہ کون سے مسلم لڑکیاں ہیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. میرے پیاری بہنوں، تم اسلام کی نظر میں بہت قیمتی ہو. جیسے گھر کے اندر ایک سونا ہوتا ہے اور سونے کو سب سے محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہے، اسی وجہ سے تم یا عورتیں اسلام کی نظر میں بہت قیمتی ہے، اسی وجہ سے اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے، آج دیکھیے انسٹاگرام کھولیے، آپ سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں اس کے اندر آپ کو ملیں گی. فیس بک کھولیے، اتنی لڑکیاں، اور اسی طریقے سے دیگر سوشل میڈیا کو آپ دیکھیے، اتنی زیادہ بے حیائیاں ہو رہی ہے کہ اس کو کہا نہیں جا رہا. سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اللہ کا ڈر خوف کہاں چلا گیا؟ وہ رسول کے فرمان کہاں چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے کر کے باہر نکلے، تم مرد اور عورت دونوں کے دونوں مل کر کے چل رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں تم بیچ میں چلنے کی کوشش مت کرو، تم راستے کے کنارے چلا کرو. عورتوں نے محمد الرسول اللہ کا یہ بیان سنا، یہ پیغام سنا، یہ میسج سنا تو یہ نہیں سوچا کہ چلو بعد میں اس کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ امام کائنات کے اس فرمان کو سننے کے بعد فوراً عورتیں راستوں کے کنارے چلنے لگی، دیواروں پہ سٹ کے چلنے لگی. یہ پہلے کی عورتیں تھیں، اور آج کل کی عورتیں سٹ کے چلے. آج کی عورتیں تو بیچ پہ چلتی، اگر کوئی مرد ادھر سے آئے تو دھکا دے کر کے چلتی. یہ حالات ہے ہمارے مسلمان لڑکیوں کی. ذرا غور کرو میرے بھائیو، ذرا تصور کرو آج کہاں سے کہاں مسلمان لڑکیاں پہنچ چکی ہیں. آج حالات دیکھیے. حال تو یہ ہے، مسلم لڑکیوں کے خلاف یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، مسلم لڑکیوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے. معلوم ہے آپ کو یہ پردہ فاش؟ حالانکہ یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہوا، بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا اور کئی سالوں سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ غیر مسلمان لڑکیوں کے لیے جال بچھا رہا ہے. یہ پہلے سے پتا تھا لیکن بالکل انکشاف ہوا بھی. یہ مہاراشٹرا کی بات ہے، آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ 19 لڑکیاں جو کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے، اور جا کر کے رجسٹر بھی کرائی اور اپنا نام بھی اس نے چینج کیا ہوا. کتنا افسوس کی بات، اندازہ لگائیے. ابھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس میسج کو دیکھ کر کے کہ 19 مسلم لڑکیاں، 19، اس میں سے ایک کا نام زیبا خان ہے، ثنا پروین ہے، شبرین بیگم ہے، عائشہ ہے، حاجرہ ہے، فرح سعید ہے. اسی طریقے سے 19 نام پڑے ہوئے جنہوں نے اپنا نام بدل لیا. کسی نے کنال ونود شرما رکھا، ثنا پروین نے اپنا نام انل لکشمن رکھا. بتائیے یہ مسلمان لڑکیاں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس کو اسلام سے نفرت، اسلام کی تہذیب. اور ابھی بھوپال سے خبر آئی تھی میرے پاس، میرے دوست نے فون کیا تھا، بتا رہا تھا کہ ایک لڑکے نے شادی کی غیر مسلم سے. اب وہ تو اس عورتوں کے حقوق کو تو جانتا نہیں ہے. اس نے شادی کرنے کے بعد بہت سے دوستوں کے ساتھ روزانہ اس کے ساتھ ریپ کراتا تھا، اس کے ساتھ غلط کام کرواتا تھا. میرے پیارے ساتھی، اس کے ذریعے سے پیسہ کماتا تھا. یہ حالات ہے ملک کا جس کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. معلوم یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں، عورتوں کے جو ذمہ داران ہیں، بھائی کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو یا پھر شوہر کی شکل میں ہو، انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نبھائی نہیں ہے. لڑکیوں کو پڑھانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسکول میں بھیجنے سے منع نہیں کرتا ہے. آپ پردے کی حالت میں بھیج سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن عورتیں، لڑکیاں اگر موبائل چلا رہی ہے تو موبائل کا بھی کم سے کم استعمال جو وہ کر رہی ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے، کہاں جا رہی ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا حضرت زکریہ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام
محراب کے اندر داخل ہوئے، جب ان کے حجرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل مریم کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے، یہ پھل تمہیں کس نے دیے، یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے، کون لا کر کے تم کو دیتا ہے یہ پھل؟ حضرت مریم کا جواب یہی تھا، اے میرے خالو جان آپ میرے اوپر شک کرنے کی کوشش نہ کریں، میرا کوئی غلط تعلق کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی غلط تعلق ہے ہی نہیں۔ اے میرے خالو جان معاملہ یہ ہے کہ یہ رزق جو مجھے مل رہا ہے، قال ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے روزی مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، یعنی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمارے یہاں کوئی چیک ان نہیں، کچھ نہیں، او لڑکی کو فون دے دیا رات بھر لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا میں اس کی لڑکیاں ویڈیو بنا کر کے انسٹاگرام پہ چھوڑ رہی ہے، گانے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے ڈانس کر رہی ہے، کبھی بال دکھا رہی ہے، کبھی اپنے جسم کے الگ الگ پہلو کو دکھا کر کے باقاعدہ لائک چاہتی ہے کہ مجھے لائک کرو، کمنٹ کرو، اور باقاعدہ فیس بک میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو تصویریں چھوڑ کر کے یہ بھی لکھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ یہ حال ہے اپنے معاشرے کا میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو ہماری بہنیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کون اس کو روکے گا، کون روکے گا؟ علماء تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، خطاب کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا تھا کہ جس کی بہنیں، جس کی عورتیں، معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو لوگ جن کی نظروں کے سامنے غلط کام ہو اور نہ روکے نہ ٹوکے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ لا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ امام کائنات نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پاک نہیں کرے گا، جن کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ امام کائنات سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو دیوس ہوگا۔ دیوس جانتے ہیں؟ دیوس ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی بہن کوئی غلط کام کرے اور بھائی نہ ٹوکے، باپ نہ ٹوکے، بیٹی کوئی غلط کام کرے اور باپ دیکھ کر کے چپ چاپ رہے، وہ ہے دیوس۔ جس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے گھومے اور شوہر منع نہ کرے وہ ہے دیوس۔ جس کی بہنیں بے پردہ ہو کر کے گھومے اور اپنا ویڈیو وائرل کرے انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا پر، اور اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا گارجین چپ چاپ دیکھتا رہے اور خوشی مناتا رہے، وہ دیوس ہے، دیوس، جس سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، آج حالات دیکھیے، آج تو اپنی بیٹیوں کی وہ ڈانسنگ باپ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، دیکھیے میری بیٹی کیسے ڈانس کر رہی ہے، دیکھیے میری بیٹی کے کتنے فالوورس ہیں، ہاں میری بیٹی دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ اور کئی جگہوں سے اس کی وجہ سے غیر مسلموں سے تعلقات بنتے ہیں اور ان کی جال میں یہ پھنس جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے اور اپنے باپ کو، اپنے سماج کو، اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے باقاعدہ چلی بھی جاتی ہے اور شادی کر لیتی ہے، اپنا نام وغیرہ سب بدل دیتی ہے۔ آپ اس کسی بھائی نے ایک تحریر لکھی ہے، وہ مسلم لڑکیاں کفار کے چنگل میں، اس کو پڑھیے گا، اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس نے دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ پلاننگ ہے، اور باقاعدہ یہ پلاننگ ہے کہ جہاں جہاں زیادہ مسلم لڑکیاں پڑھ رہی ہے وہاں وہاں غیر مسلم لڑکوں کو رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے جھانسے میں ڈالا جائے، پیسے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے مسلم لڑکیوں کو اپنے چنگل میں بنایا جائے، چنگل میں لایا جائے، اور اس سے شادی کی جائے، اس کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اور اس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ لیکن آج مسلمان لڑکیاں اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، بلکہ پیار میں پاگل ہو چکی پاگل۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ذرا اس آیت کو دیکھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عورتو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گرچہ یہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی عورتوں یعنی امت امہات المومنین سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یہ خطاب عمومی ہے، تمام عورتوں کے لیے، آنے والے دنیا میں جتنے بھی مسلمان عورتیں سب کے لیے خطاب ہے۔ اے مسلم عورتوں، تم عام عورتیں نہیں ہو، بلکہ جب تم رہو تو گھر کے اندر ٹھہری رہو، بغیر ضرورت تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، لیکن جب کبھی تم نکلا کرو، جب تمہیں ضرورت پڑے، جب تمہیں کبھی جانا ہی پڑے پڑھنے کے لیے، اسکول میں پڑھانے کے لیے، یا کہیں بھی کسی ضرورت کے تحت تمہیں جانا پڑے تو تم ایسے جاؤ جیسے مسلمان کی بہنیں، مسلمان کی لڑکیاں جایا کرتی ہے، پردہ حیا دار بن کر کے تم اپنے گھر سے باہر نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے، جب لڑکیاں باہر بازار میں نکلتی تو دلہن بن کے نکلتی ہے، اتنی میک اپ کر کے نکلتی ہے، دیکھنے والا دنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اور میری بہنوں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ ذرا سنیں، آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے، آپ کا بناؤ سنگار آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، سج سکتے ہیں، میک اپ کر سکتے ہیں، جتنا کچھ اس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن باہر جایا کیجئے تو پردے میں جایا کیجئے۔ یہی اسلام بتاتا ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ذرا غور کیجئے حضرت فاطمہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تربیت ایسی دی کہ محمد رسول اللہ کی وہ بیٹی حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا وقت سامنے آیا تو کہنے لگے، اے میرے شوہر علی سنو، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے دن کے اجالے میں دفن مت کرنا، دن کے اجالے مجھے دفن مت کرنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ پڑھانا۔ کہا کہ کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو میری بیوی؟ حضرت فاطمہ کہتے ہیں ایسا اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، جب میں زندہ ہوں تو اپنے جسم کو تو میں پردے میں رکھ سکتی ہوں، اپنے جسم کو تو میں ڈھانپ سکتی ہوں، اپنے آپ کو تو میں خیال کر سکتی ہوں، لیکن مرنے کے بعد اگر تو نے دن کے اندر مجھے دفنانے کی کوشش کی اور کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ گئی تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو، اندازہ لگاؤ عورت اسلام کی نظر میں کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری دنیا معلوم متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، سب سے قیمتی چیز نیک عورت۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس تین چیزیں وہ بہت زیادہ خوش نصیب آدمی ہے۔ تین چیزیں، قلباً شاکرا، ایسا دل ہو جس کے پاس جو شکر گزار ہو، دل سے اللہ کا نام لیا کرتا ہو، ولساناً ذاکرا، اور ایسی زبان ہو جب زبان سے بولے تو اللہ کا نام لے، کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، جب کھانا کھا لے تو اس کے بعد بھی اللہ کا نام لے، بستر میں جائے تو اللہ کا نام لے، بیوی کے پاس جائے تو اللہ کا نام لے، گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے۔ فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، جس کے پاس ایسی زبان ہو اس کے لیے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ پھر آپ نے فرمایا اور وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور جس کے پاس ایسی بیوی ہو عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہو، ایسی دیندار عورت ہو، اس کے خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ آج کل تو عورتیں دین کے کاموں میں سپورٹ کہاں کیا کرتی ہے، آج کل تو دنیا کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہے۔ ادھر سے ہم کو کسی طریقے سے یہ سامان چاہیے، کسی طریقے سے، چاہے آپ لون لے کر کے لیجئے، چاہے آپ کسی کو قتل کر کے آپ مال جمع کیجئے، چاہے ڈاکہ ڈال کر کے جمع کیجئے، لیکن ہم کو یہ چیز چاہیے تو چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، حالات حاضرہ کو ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، آج ہماری بہنیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کون اس کو روکے گا؟ سماج کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام
ذمہ دار جو باپ کی شکل میں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر گہری نظر رکھیں، جو بھائی کی شکل میں ہیں ان سے ہماری گزارش ہے اپنی بہنوں کے اوپر گہری نظر رکھیں، جو شوہر کی شکل میں ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے اوپر گہری نظر رکھیں، کہیں وہ ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے رسوا ہونا پڑے اور یہ کہنا پڑے کاش 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 کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو مجھے آج جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی تحریریں آ رہی ہے، بہت سی سوشل میڈیا میں باقاعدہ نیوز کی شکل میں بھی بہت سی باتیں آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ یہاں بھاگ رہی ہے، وہاں بھاگ رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے۔ کہیں بھی ہو، آپ کا ایک مقام ہے، اسلام نے جو مقام دیا ہے، اگر شادی نہیں ہو پاتی ہے اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ روزہ یہ روزہ الصوم، یہ روزہ ایسا ہے جو ڈھال ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، حدیث کے الفاظ ہیں اگر آپ کی شادی نہ ہو تو روزہ رکھ لیا کیجئے، کیونکہ یہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، الہ العالمین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ہمیں اپنے بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی، قدر کرنے کی اور ان کے مقام کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری بہنوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اسلام کے مطابق وہ خود زندگی گزارے، اپنے ماں باپ کو زندگی گزارنے کے لیے وہ خود بولتی رہے، اور اسی طریقے سے دین کے کام میں وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ محرم الحرام میں 5 اگست کو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، ایک الگ موضوع کے تعلق سے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے انشاءاللہ ایک الگ موضوع کے اوپر میری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔